الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو شعیب علیہ السلام اور ان کے قصے سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی ہماری کہ شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے دعوت دینے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے طرف سے اپنی صفائی بھی بیان کی۔ حالانکہ شعیب اللہ کے رسول اور نبی تھے، اپنی طرف سے اپنی ہی صفائی بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کی پاک دامنی اور اسی طرح آپ کی صفائی کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جن کے آنکھوں پر پردہ ہو، کانوں پر پردہ ہو، تو حقیقت کو بھی برا سمجھتا ہے۔ تو یہی معاملہ تھا قوم کے ساتھ۔ قوم کے ذہنوں میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے شعیب ہمیں ان برائیوں سے، ان باتوں سے روک کر اپنے آپ کو اس میں مشغول کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو میدان میں اتارنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے کہا، ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، تم جن چیزوں سے میں تمہیں جن چیزوں سے روک رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں خود اس کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، بلکہ میری چاہت، میرا ارادہ صرف یہی ہے کہ جتنا ہو سکے حسب استطاعت، حسب طاقت میں تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام نے کہا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ شعیب کو قوم نے کیا جواب دیا؟ جواب اس طرح تھا، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تم جو باتیں ہمیں کہہ رہے ہو، ہمیں جو دعوت دے رہے ہو، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ان میں سے اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے سمجھ میں یہ اکثر باتیں نہیں آتی ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شعیب علیہ السلام کی وہی زبان تھی جو زبان قوم کے لوگوں کو تھی۔ قوم کے لوگ عربی بولا کرتے تھے، شعیب علیہ السلام بھی عربی بولا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود قوم کے لوگوں نے دعوت کو انکار کرنے کے لیے کیا کہا؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ جو کچھ باتیں کہتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں، زیادہ تر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہماری عقل قبول نہیں کرتی، اب کیا کہہ رہے ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور اسی طرح ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور سمجھتے ہیں، ضعیف سمجھتے ہیں۔ کیا ضعیف، کمزور؟ مطلب یہ کہ تمہارے پاس کوئی قوت، طاقت ایسی نہیں کہ تم ہمارا مقابلہ کر سکو۔ اگر ہم چاہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ تمہیں ختم کر سکتے ہیں، اتنے کمزور ہو تم، کوئی بدنی طاقت تمہیں نہیں، قوت نہیں، اور اسی طرح کوئی مادی طاقت بھی نہیں کہ تمہارے پاس بہت مال دولت ہو کہ مال اور دولت کے ذریعے تم ہمیں کسی اور کے ذریعے پیسہ دے کر کے ہمیں مرواؤ، ہم سے لڑو۔ تم ہر ناحیے سے اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے، مال، قوت، طاقت، تم ہم سے کیا کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، کمزور ہونے کے باوجود ہم تمہیں مارتے نہیں، ہم تمہیں دباتے نہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تمہارے رشتہ دار مضبوط ہیں، تمہارے رشتہ دار مضبوط ہیں، اگرچہ انہوں نے ایمان نہیں لایا تم پر، لیکن خون اور اپنے کی محبت کیا ہے، بس اوقات غالب ہو جاتی ہے۔ تو تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمیں روکتے ہیں تمہیں مارنے سے، تمہیں تکلیف دینے سے۔ اگر وہ نہ ہوتے
لرجمناک، تو ہم تمہیں کیا ہے سنسار کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، یعنی کسی کو رجم کرنا، کسی کو سنسار کرنا، اگر کوئی بہت ہی بڑے جرم کا مرتکب ہو تب جا کر کے اس سزا کا مستحق ہوتا ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کے کیا جرم ان کی نگاہ میں؟ ان کی نگاہ میں صرف یہی جرم کہ شعیب ہمیں مال کے معاملے میں ہماری آزادگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں کیا ہے اپنے معبودوں کو ترک کرنے کا شعیب کیا ہے حکم دیتا ہے۔ یہی شعیب علیہ السلام کا جرم تھا، اور اس جرم پر ان کی نگاہ میں جرم تھا، اور اس جرم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ لرجمناک، اگر تمہارے رشتہ دار نہ ہوتے تمہیں بچانے کے لیے تو ہم تمہیں کیا ہے پتھروں سے سنسار کرتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور یاد رکھ اے شعیب، تجھے ہمارے نزدیک، ہمارے درمیان، ہمارے دلوں میں کوئی حیثیت والی ہستی ہم تمہیں نہیں سمجھتے، تمہاری ہستی کو کوئی حیثیت ہمارے درمیان کیا ہے حاصل نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے حضرات تو بہت ہی تلخی اور بہت ہی زیادہ سخت زبانی کے ساتھ کیا ہے قوم کے لوگوں کا یہ شعیب کو کیا ہے جواب رہا، لیکن کیا شعیب علیہ السلام نے اس تلخی کا اور اس سختی کا جواب بھی تلخی اور سختی کے ساتھ دی؟ نہیں، بلکہ شعیب علیہ السلام نے ان کو اور احساس دلانا چاہا اپنی غلطی کا، اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اور کہا شعیب نے اپنے قوم سے یا قومی ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ اے میرے قوم کے لوگ، ارہطی اعز علیکم، کیا میرے قبیلے، میرے رشتہ دار تمہارے نزدیک زیادہ عزیز ہیں بنسبت علیکم من اللہ؟ کیا میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، میرا خاندان کیا تمہارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ عزیز ہے اور محبوب ہے؟ کیونکہ قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا قبیلہ، آپ کا رشتہ داری اور آپ کے قبیلے کے افراد نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کرتے۔ تو شعیب نے جواب میں کہا ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، کیا میرے افراد قبیلہ، میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ عزیز ہے اور اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ میں تو اپنی کوئی بات تو پیش نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہوں، اللہ کی باتیں پیش کر رہا ہوں۔ تو کیا میرے رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی سے زیادہ عزیز ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پس پشت ڈال رکھا ہے تم نے۔ اگر اللہ کی باتوں کو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، تمہاری اصلاح کے لیے اللہ کا پیغام پہنچایا، تم نے اس پیغام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قبول کرنے کے بجائے پس پشت جو ہے اسے کیا ہے ڈال دیا ہے۔ کیا یہی انصاف ہے تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ؟ ان ربی بما تعملون محیط، یاد رکھو کہ میرا پروردگار کو ہر اس بات کا علم ہے اور محیط ہے اللہ کا علم، جو کچھ تم کیا ہے کرتے ہو۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اور جو کچھ تم نے اللہ کے پیغام کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا کیا ہے علم ہے۔ تو المہم کہنا ہے حضرات، یہ شعیب علیہ السلام کی دعوت تھی اور شعیب کی قوم کا کیا ہے جواب تھا۔ رہی بات شعیب علیہ السلام کی دعوت کا آخری انجام کیا رہا؟ آخری انجام یہی رہا کہ قوم کے افراد دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت قوم کی جنہوں نے شعیب کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے رد کر دیا، دوسری جماعت
قوم کی جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور انہوں نے اپنی کیا ہے اصلاح کی، لیکن ان کی تعداد جنہوں نے دعوت کو قبول کیا اور اپنی اصلاح کی، ان کی تعداد قلیل تھی، کم تھی بنسبت ان کے جنہوں نے دعوت کا انکار کیا اور قبول نہیں کیا۔ تو یہ معاملہ کیا ہے پیش آیا کہ افراد قوم دو حصوں میں کیا ہے تقسیم ہو گئے، اور شعیب علیہ السلام انتظار میں لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کب آ جائے قوم کے لوگوں پر۔ میں نے دعوت دے دی، مختلف طریقوں سے، مختلف نہیوں سے قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، کچھ نے ایمان لایا اور اکثریت نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اب اس کے بعد شعیب علیہ السلام منتظر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، اور قوم کے لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی انتظار کرو کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا یا کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اس کا انتظار کیا جائے۔ کہا شعیب نے اپنے قوم سے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے قوم کے لوگ، اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تم اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنا عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، عن قریب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، کہ کس کے پاس عذاب آئے گا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا عن قریب کہ کون جھوٹا تھا، میں جھوٹا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا یا کہ مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا علم تمہیں عن قریب ہو جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، یعنی اللہ کے عذاب کا، اللہ کے حکم کا انتظار کیا جائے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی کیا ہے اس کا انتظار کرتا ہوں۔ اور کہا مزید شعیب نے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تم میں سے ایک گروہ نے مجھ پر ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، فَاصْبِرُوا، تو تم سب کیا ہے صبر کرو، یعنی انتظار کرو۔ کب تک انتظار کرنا ہے؟ حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کیا ہے فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ بات اور یہ فیصلہ شعیب علیہ السلام نے اپنا قوم کے سامنے رکھا کہ تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی، تم نے اصلاح کرنے کے بجائے انکار کیا میری دعوت کا، اب کیا ہے مزید اور کیا کہا جا سکتا ہے تمہیں؟ مزید یہی کہا جائے کہ انتظار کرو تم بھی اور میں بھی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے پچھلی آیت جو پڑھی گئی آپ حضرات کے سامنے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ شعیب نے اپنی قوم سے کہا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، کہ تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ مطلب یہ کہ عذاب کے لیے اور فیصلے کے لیے جلد بازی نہ کرو، اللہ بہتر جانتا ہے، مناسب جانتا ہے کب کس کے ساتھ کس قسم کا انجام اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو صبر کرنے کی ضرورت ہے، انتظار کرنے کی ادھر کیا ہے ضرورت ہے۔ گویا کہ ادھر شعیب علیہ السلام کی طرف سے ایک قسم کی کیا ہے دھمکی تھی، اور فرمایا شعیب نے تم عمل کرو جو کچھ کرنا ہے، اپنا ہی عمل کرتے رہو، لیکن صبر کرو، انتظار کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے عذاب آئے گا اور فیصلہ آئے گا، اور کس کے حق میں آئے گا؟ یہ بالکل کیا ہے عن قریب جلد ہی کیا ہے واضح ہو جائے گا۔ جب شعیب علیہ السلام نے افراد قوم سے انتظار کرنے کو کہا تو قوم کے لوگ مزید اور سرکشی پر آمادہ ہو گئے، مزید اور تکلیف دینے پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، قوم میں کئی افراد ہیں، بڑی تعداد ہیں، ان میں جو بڑے تھے سردار تھے، انہوں نے شعیب سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب تم کو اور تم پر جنہوں نے ایمان لایا، تم سبھوں کو ہم اپنی بستی اپنے شہر سے نکال دیں گے، بھگا دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور یا تو اگر تم اس انجام سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ہمارے دین میں، ہمارا جو دین تھا اس میں دوبارہ لوٹ کر آنا ہوگا۔ یعنی جنہوں نے شعیب علیہ السلام پر ایمان لایا وہ بھی کفر پر تھے، لیکن دعوت جب شعیب علیہ السلام کی قبول کیا تو کفر کو ترک کر کے ایمان میں داخل ہوئے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، اور قوم میں وہ جو قوم کے بڑے متکبر سردار تھے، انہوں نے کہا اے شعیب لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تجھے اور جنہوں نے تم پر ایمان لایا تم سبھوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر تم اس انجام سے، تمہاری پر ایمان لانے والے اس انجام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے دین میں تم سب کیا ہے لوٹ کر چلے آؤ۔ اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے بستی میں رہنے کا حق ہے، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں سبھوں کو کیا ہے بستی سے نکال دیں گے۔ رہی بات اس دھمکی کے بعد شعیب علیہ السلام کا کیا جواب رہا، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم